یہ مرغ پلاؤ کھائیں گے 60 روپے، مچھلی، یہ ساری چیزیں پرندوں کا رزق کے ساتھ. سب جانتے ہیں کہ کسان ایک دانہ نہیں چھوڑتا، لیکن پرندے جب زمین پر اترتے ہیں اور اپنے پنجے لگاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہاں پرندوں کے پنجے لگے اللہ تعالیٰ دانہ پیدا کر دیتا ہے. یہ چوپائے گھاس پھوس کھاتے ہیں، کس قدر گھاس پھوس کھاتے ہیں، جتنا گھاس پھوس کھاتے ہیں اس حساب سے اللہ تعالیٰ ان کا رزق فراہم کر دیتا ہے. یہ صورت آج انسان کی بھی ہے، آدمی کی بھی ہے کہ آدمی جتنا کچھ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقعی مقدار میں پیدا کرتے ہیں. گوشت ہے، اب کتنی بکریاں کٹ جاتی ہیں، یہ بکریوں کی بھی کمی نہیں آتی. اچھا اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی آدمی جو ہے گوشت خور زیادہ ہو گیا ہے، اس کا متبادل نظام کر دیا، مرغیاں پیدا کر، مچھلیاں زیادہ پیدا کی. انسان تو نہیں، آدمی کہنا چاہیے کہ آدمی پہلے لکڑی جلایا کرتا تھا. لکڑی جو قدرتی طور پر لکڑی موجود تھی جنگلوں میں وہ سب کاٹ کے کھا گیا، جلا دی. اس نے مزید بونے کی کوشش نہیں کی، یا اگر بوئی گئی تو بہت کم بوئی گئی. تو اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ تو بھوکے مر جائیں گے، اگر یہ ایندھن کا انتظام میں بھوکے مر جائیں. اس سے پہلے کہ لکڑی کی کمی اتنی زیادہ ہو کہ آدمی بھوکے مرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے تیل پیدا کر. پھر تیل جلانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ تیل کے کنویں خشک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے گیس پیدا کی. گیس کے ساتھ ساتھ بجلی پیدا کر. دیکھیے اب اگر وہ قادر مطلق ہستی آپ کو نہیں سنبھالے ہوئے ہے، آپ درخت کاٹ رہے تھے، جلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے بھائی ہم نے تو ان کے لیے درخت لگا دیے تھے، ان کو یہ بتا بھی دیا تھا کہ قدرتی طور پر جو اللہ نے درخت لگا دیے ہیں ان کی حفاظت بھی کی جائے، اور ساتھ ساتھ جب وہ درخت کاٹے تو ان کی جگہ ایک درخت کاٹے تو 100 درخت لگائیں. اس لیے 20-25 سال میں جا کے ایک درخت اس قابل ہوتا ہے کہ آپ اسے کاٹ سکیں. تو 20-25 سال کے حساب سے آپ مزید درخت بھی لگائیں، لیکن آدمی نے درخت نہیں لگائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر. اصل استغنا کا مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی طرز فکر منتقل ہو جائے جس طرز فکر میں اس کا ذہن آٹومیٹک اللہ کی طرف چلا جائے. مثلا آپ کپڑا پہنے، اب آپ کو کہیں جانا چاہیے کہ یہ کپڑا روئی سے بنا. روئی زمین سے ہوگی، زمین اللہ نے بنائی، روئی کا بنولا اللہ نے بنایا، پانی اللہ نے بنایا. اگر کسان نے زمین میں ہل چلا کر دانہ ڈالا تو کسان بھی اللہ نے بنایا. جس لوہے سے آپ اس میں ہل چلاتے ہیں وہ لوہا بھی اللہ نے بنایا. جس لکڑی سے آپ زمین کو ہموار کرتے ہیں وہ لکڑی بھی اللہ نے بنائی. جن بیلوں کو آپ ہل میں جوتتے ہیں وہ بیل بھی اللہ نے بنایا. اس لیے ایک مختصر ایک بات یہ کپڑا ہے. تو کوئی روحانی انسان جب وہ استغنا کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو غیب کی دنیا ہے اس غیب کی دنیا میں اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو ایک نظام کے تحت، ایک قانون کے تحت، پھر مرشد کے بنائے ہوئے ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت اس مرید کے اوپر مسلسل اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ جو کوئی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں نہیں کر رہا ہوں، قدرت میرے ساتھ کر رہی ہے. وسائل مجھے فراہم ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو کپڑے کی مثال دی، اب بتائیے کپڑا آپ پہنتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ انتہائی کہ آپ گردی سے سلاتے ہیں، وہاں بھی مشین رکھی ہوئی، وہ بھی اللہ نے پہلے دعا پیدا کیا، بعد میں مشین میں. وہ درزی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کو دماغ اللہ نے دیا. اب درزی کوئی باعزت کام نہیں ہے. سارے لوگ کہیں گے ہم تو درزی کا کام کیوں کریں، ہم تو میز کرسی پہ بیٹھ کے کام کریں گے. تو کپڑے کوئی نہیں پہنتے. کوئی آدمی کہتے میں جوتا کیوں کاٹوں صاحب، تو آپ کو جوتا ہی نہیں ملے گا پہننے. تو روحانی سفر میں پیر و مرشد کے کرم سے، اس کے بنائے ہوئے فائدے سے اور اس کی اپنی ذاتی عمل سے، حضور قدم بابا نے مجھ سے 2-4 دفعہ یہ بات فرمائی
کہ روحانیت قربت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. روحانیت کے لیے لازم ہے کہ قربت نصیب ہو اپنے گروہ. جس آدمی کو جتنی قربت مل جاتی ہے وہ اسی حساب سے تھوڑا بہت علم سیکھ لیتا ہے. اب آپ دیکھیے اس بات پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو مرشد کے اندر اگر استغنا ہے، مرشد کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہے، مرشد کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ ہر بات وہ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو جتنا آدمی قریب ہوگا اسی مناسبت سے اس کی تربیت فکر بھی سے متفق ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی ہے اور وہ 2 آدمیوں کو کھانا کھلانا اس کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اب وہ اپنی مرشد کی خدمت میں رہتا ہے، وہاں لنگر چلتا ہے. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بظاہر کوئی دکان نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی معقول آمدنی کی صورت نظر نہیں آ رہی. اب یہاں 1000 آدمی آ کے کھانا کھا کے چلے جائے، 500 آدمی ہر چیز اللہ ہی نے کرنی ہے. تو جس طرح پرندے کا غول آسمان سے زمین پر اترتا ہے اور پنجے لگنے سے پہلے وہاں قدرت دائرہ فراہم کر دیتی ہے، اسی طرح مرشد کے مہمان جب آتے ہیں اس سے پہلے کہ مہمان استقامت میں بیٹھے اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتے ہیں. مسائل کچھ بھی بنے، بات یہ نہیں کون پکاتا ہے کون آتا ہے، کسی سے کہا بھی نہیں جاتا. تو اب یہ استغنا ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی قربت نہ ہو جائے کہ وہ در و بس اللہ تعالیٰ کو اپنا کفیل سمجھے، نہ صرف سمجھے بلکہ اس کے تجربات بھی ہوں، اس کے مشاہدات بھی ہوں. جیسے ابھی آپ نے 60 روپے کا اور یہ کیا تھا نوٹ اور چاہیے آپ نے پڑھا، یہ ایک تجربہ ایک مشاہدہ ہے. آدمی کو ایک دفعہ تجربہ ہوا وہ کہے گا اتفاق سے تو، دوسری بھی تجربہ ہوا کہ بھائی اتفاق سے تو. اب اس کی زندگی میں اگر 100 50 200 1000 واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آتے رہیں، یہ اس کے پیر و مرشد کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہیں کہ جس کی کوئی علمی توجہ نہ ہو کہ یہ مادی کام کس طرح ہو گئے، تو ظاہر ہے انسان کا شعور بھی اللہ کی طرف جائے گا. یعنی مسلسل تجربے سے، مسلسل مشاہدے سے آدمی کے اندر جو شعور ہے وہ شعور بھی یقین کرنے پر مجبور ہو گیا کہ یہاں شعوری کار فرمائی نہیں ہے بلکہ شعوری کار فرمائی بھی کسی کے تابع ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسے قربت حاصل ہو جاتی ہے، ایک اسے مخصوص علم حاصل ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من ربنا. جب لوگوں کو علم استغنا کا علم حاصل ہو وہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ جس علم میں شک شبہ نہیں ہے، جس علم میں افہام و تفہیم کی کوئی صورت نہیں، بس وہ علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہو جائے گا، بس وہ علم ہے، ایسا مکمل علم ہے کہ اس میں چوں چرا کی بالکل گنجائش نہیں. وہ راسخون فی العلم، اور جو لوگ وہ علم حاصل کر لیتے ہیں کہ جس میں ایسا یقین شامل ہوتا ہے کہ اس علم کے یقین کے اندر کبھی کوئی شک اور شبہ داخل ہو ہی نہیں سکتا، بس وہ علم ہے اور وہ یقین کا علم. پھر علم یقولون وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، یقولون آمنا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور مشاہدے کی بنیاد پر ہمارا یقین اتنا مستحکم ہو گیا کہ
کہ اس یقینی مشاہدے کے بعد ہمارے اندر شک اور وسوسہ آتا ہی نہیں. یقول آمنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا علم عطا کر دیا کہ جو علم مشاہداتی ہے، جو علم تجرباتی ہے، اور چونکہ تجرباتی اور مشاہداتی ہے کسی سے کوئی شک نہیں. یقول آمنا بکل من ربنا، اس علم کی بنیاد پر ہمارا جو مشاہدہ بنتا ہے، ہمارے اوپر جو منکشف ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہاں جو بھی کچھ اللہ کی طرف سے، جو بھی کچھ مرنا، جینا، پیدا ہونا، وسائل میں فراہمی، دن رات، چاند ستارے، پرندے درندے، جو بھی کچھ، یقولون آمنا بکل من، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا یقین ہے. اور ہم مشاہدے اس یقین کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ سمجھا، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے باہر ہو اور جس کی ڈوریاں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ان ڈوریوں کو اس طرح ہلاتا ہے، آدمی بھی ہلتے ہیں، درخت بھی ہلتے ہیں، پرندے بھی اڑتے ہیں، اور اللہ جب ان ڈوریوں کو روک دیتا ہے تو کوئی ذات، کوئی طاقت، کوئی سائنس ایسی نہیں ہے جو اس رکی ہوئی حرکت کو دوبارہ جاری کرے. اس کی مثال آپ کے سامنے مرنا ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے درخت کا سوکھنا ہے. ایک درخت سوکھ جائے کہ آپ پتے نہیں لگا سکتے، ایک سوکھے ہوئے درخت پر پتے کبھی نہیں لگے. کوئی آج تک ایجاد ایسی نہیں ہے، تاریخ انسان میں لاکھوں سال کی تاریخ